اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جرمنی کی اردو نشریات کے ساتھ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کل پاکستان میں ذرائع ابلاغ میں بھی اور ویسے بھی پورے ملک میں دو تین ایشوز اہم ہیں، بہت زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ ان میں ایک تو پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات میں کوئی تناؤ کہتا ہے، کوئی کھچاؤ کہتا ہے، بہرحال ایک وہ سٹیج پر نہیں ہے جس سٹیج پر پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہمیشہ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے۔ گو مغربی میڈیا بھی اس پہ ڈسکشن میں لے کر آیا اس بات کو، لیکن اس قدر نہیں جس قدر کہ پاکستان میں ہو رہے یہ بات ڈسکشن میں ہے۔ اسی طرح اسرائیل کے ساتھ جو یو اے ای کے تعلقات قائم ہوئے ہیں امریکہ کی کہنے کے اوپر، وہ بھی دونوں طرف مراد یہ ہے کہ پاکستان میں بھی لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ موضوع جو ہے خاص طور پر مغربی میڈیا بھی اس کو ڈسکس کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم جو کچھ ہم نے مغربی میڈیا سے سنا یا مغربی میڈیا میں پڑھ رہے ہیں وہ اس سے میں ہم ناظرین کو آج آگاہ کریں گے۔ سعودی عرب میں جو تعلقات کی نوعیت جو بگڑی، اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ وزیر خارجہ کا وہ بیان ہے جو پاکستان کے وزیر خارجہ نے او ای سی کا اجلاس نہ بلانے پر کیا تھا، لیکن مغربی میڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ تعلقات جو ہیں یہ پچھلے سال اکتوبر سے جو ہے ان میں کچھ اونچ نیچ کی کیفیت شروع ہو گئی تھی۔ اول تو سب سے پہلے جب نواز شریف صاحب کا زمانے میں سعودی عرب نے پاکستان سے فوج یمن کے لیے فوج مانگی تھی، اس وقت پاکستان نے فوج سے انکار کیا، تو اس وقت ایک آپس میں چھوٹی سی چپکلیں شروع ہوئی تھی جس کو ناپسند کیا تھا سعودی حکام نے۔ لیکن بعد میں کیونکہ پاکستان میں حکومت بدل گئی اور پاکستان کی حکومت کو معیشت کی وجہ سے پیسے کی ضرورت پڑی اور انہوں نے سعودی عرب سے رابطہ کیا، تو اس وقت سعودی عرب نے ان کو ویلکم کیا اور پاکستان کو $5 ارب بھی دیے اور تیل کی رعایت پہ بھی جو ہے وہ دینی شروع کی تھی۔ لیکن جب وزیر اعظم پاکستان اقوام متحدہ کے اجلاس میں نیو یارک گئے اور وایا سعودی عرب گئے، تو اس وقت اس وقت تک گرم جوشی یہ کہتے ہیں قائم تھی، اور پھر جب سعودی عرب نے وہاں پر نیو یارک کے اندر جو کچھ طیب اردگان کے ساتھ کلوزشپ دکھائی پاکستان کے حکمرانوں نے یا اپنے وزیر اعظم نے، اس کو جو ہے وہ ناپسند کیا گیا سعودی حکام کی طرف سے، کیونکہ بہرحال سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات جو ہے ان میں ہمیشہ ایک خلیج رہی ہے، اور ترکی کا اب بھی یہ موقف ہے جس کا وہ اظہار بھی کرتا رہتا ہے کہ مکہ اور مدینہ جو ہے ہولی پلیس ہیں، ان کے اوپر جو ہے سعودی عرب کا کنٹرول ختم ہونا چاہیے، بلکہ تمام مسلمانوں کا مل کے ایک غیر جانبدار جسے کہتے ہیں جگہ قرار دے کے اس کو وہاں کنٹرول جو ہے مسلمانوں کا سب ملکوں کا ہو، اس میں سب کا شیئر ہو، اور وہ بات جو ہے وہ ناپسند ہے۔ لیکن کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے بہت زیادہ ان کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں اور بہت زیادہ ان کے ساتھ گھل مل گئے تھے، اس لیے جس کو انہوں نے ناپسند کیا، وہاں انہوں نے وعدہ بھی کر لیا کہ بھئی ہم ملائیشیا کے اندر جو سمٹ ہوگا وہاں جائیں گے، پاکستان بھی شرکت کرے گا، جس کو سعودی عرب نے پسند نہیں کیا اور اپنا پریشر ڈال کے وہ آخری منٹ پہ وہ بات رکوا لی تھی۔ تو وہاں سے یہ تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے، اور پھر اندرون خانہ پاکستان کافی کوششیں کر رہا تھا، سعودی عرب سے کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ او اے سی کا اجلاس بلائیں کشمیر کے اوپر، اور یہ بات پبلک میں نہیں آئی، لیکن مغربی میڈیا بتاتا ہے کہ اندر سے 4-5 کوششیں جو پاکستان نے کی تھیں، لیکن اس معاملے میں سعودی حکومت جو ہے ٹس سے مس نہیں ہوئی، اور اخیر جو ہے وہ بیان دے دیا ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے کہ بھئی اگر او اے سی پہ یہ نہیں بلاتے تو ہم خود بلائیں گے، وزیر اعظم سے کہوں گا کہ میں بلائیں۔ اور اس کے اوپر وہ بیان دینے کی دیر تھی کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ذرائع ابلاغ میں یہ بات ڈسکشن میں آ گئی۔ اب مغربی میڈیا یہ کہتا ہے، ایک سابق سفیر کے حوالے سے سعودی عرب کے سابق سفیر نے یہ کہ ریفرنس سے بتاتے ہیں کہ سعودیہ نے اس بات کو بہت زیادہ مائنڈ کیا کہ جب ہم نے کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا تھا پاکستان کے وزیر خارجہ کے بیان کے اوپر، تو پھر پاکستان نے کیوں اتنا زیادہ اس بات کو اچھال کر دنیا میں جو ہے دنیا کو اس سے باخبر کیا۔ اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ سعودی عرب جو ہے وہ پیچھے ہٹا، اور انہوں نے پاکستان کی جو ابتدائی کوششیں تھیں اس کے اندر تعاون نہیں کیا۔ پاکستان کے بہت ساری اہم شخصیات جو ہیں وہ
سعودی عرب کے سفیر نے پاکستان میں ان سے ملتے نہیں، حتیٰ کہ راحیل شریف جو کہ وہاں پہ متحدہ فوج کے سربراہ رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی سعودی عرب کے سفیر سے ملاقات کی اور وہ رستہ ہموار کیا کہ اگر سعودی حکومت سیاسی حکومت سے نہیں ملتی تو کم از کم فوجی حکومت سے جو ہے وہ رابطے میں رہ جائے، کیونکہ بہرحال فوج کا سعودی عرب کو ہماری وہاں فوج موجود ہے سعودی عرب میں، اور فوج کے ساتھ ایک کلوز ریلیشن شپ رہی ہے، اور اس چنانچہ یہ بنیاد بنا جنرل باجوہ صاحب کے سعودی عرب جانے کی۔ اب مغربی میڈیا یہ کہتا ہے کہ بھئی جو سعودی عرب کو جب بھی پاکستان کا فوجی حکمران سعودی عرب جائے تو اس کو بادشاہ کے بھائی والا پروٹوکول دیا جاتا ہے، جو کہ جنرل باجوہ صاحب کو نہیں دیا گیا، اور کوئی اہم ملاقات جو ہے وہ بھی سیاسی ملاقات کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ جو جنرل صاحب سے ملاقات ہوئی ہے فوجی حکمرانوں کی ہوئی ہے، لیفٹنٹ جنرل سے 2-3 ملے ہیں انہیں، اور ان کو فوجی وہاں تک محدود رکھا ہے، فوجی حلقہ بندی تک، اور جو کوشش تھی کہ بھئی کم از کم محمد بن سلمان سے ملاقات ہو جائے اس میں بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ البتہ ذرائع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی کوشش ہوئی کہ ایک ویڈیو کانفرنس ہو جائے گا محمد بن سلمان کے ساتھ، اس میں بھی کامیابی نہیں ملی، اور محمد بن سلمان نے جو اپنے چھوٹے بھائی ہیں نائب وزیر دفاع خالد بن سلطان، ان کے حوالے کر دیا کہ وہ جو ہے جنرل صاحب سے ملاقات کر لیں، اور اس طرح یہ جو توقع لے کر جنرل صاحب وہاں گئے تھے، مغربی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ توقع اس طرح پوری نہیں ہوئی۔ ایک اور جو اس آخری ملاقاتوں کے درمیان جب جنرل صاحب مل رہے تھے وہاں پر، جو اسلام آباد سے پھر ایک غلطی ہوئی ہے جس کو مغربی میڈیا غلطی کہہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس معاملے جب سیاسی حکومت سے سعودی عرب بات نہیں کر رہا تھا تو سیاسی حکومت کو خاموش رہنا چاہیے تھا، لیکن وزیر خارجہ نے، پاکستان کے وزیر خارجہ نے عین انہی دنوں میں قطر کے جو سفیر ہیں ان کے ساتھ وزارت خارجہ میں بلا کر ملاقات کی ہے، جس کو بہت زیادہ مائنڈ کیا گیا ہے سعودی عرب کے اندر، اور ذرائع ابلاغ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے رکاوٹ بنے گی تو اس کی معاملات کو درست کرنے میں۔ اور جو تیل کی ترسیل ہے وہ بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ مئی سے بند کی ہوئی ہے، جو ادھار تیل پاکستان دے رہا تھا، پاکستان کو مل رہا تھا، وہ مئی سے سعودی عرب نے بند کیا ہوا ہے، اور 3 ارب ڈالر بھی جو ہے وہ واپس مانگ رہی ہے سعودی عرب، اور پاکستان کا مین مقصد تو یہ ہے کہ بھئی یہ دونوں ایک ترسیل شروع ہو جائے تیل کی کریڈٹ پہ، اور یہ رقم جو ہے ابھی پوری واپس نہ کرنی پڑے۔ 1 ارب ڈالر تو چین سے لے کے دے دیا ہے، لیکن ذرائع ابلاغ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ شاید کامیابی نہ ہو، اور لیکن یہ ہے کہ کیونکہ سعودی عرب کو بھی پاکستان کی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ وہاں پر مستقل پاکستان کی فوج قیام کرتی ہے، وہاں پہ حالات کسی وقت بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہاں پہ پاکستانی فوج کی وہاں ان کو ضرورت پڑے سعودی بادشاہوں کو، تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیج جو ہے وہ کم ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ بہرحال مغربی ذرائع کا ایک نتیجہ جو انہوں نے نکالا ہے اس وزٹ سے۔ دوسری جو پیش رفت ہے اس علاقے کے اندر وہ ہے کہ بھئی یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان جو تعلقات قائم ہوئے ہیں اس کے اوپر ذرائع ابلاغ پاکستان کے بھی اور ایران اور ٹرکی کے یہ کافی اس معاملے کے اوپر شور مچا رہے ہیں۔ حالانکہ ٹرکی وہ ملک ہے، پہلا اسلامی ملک ہے جس نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور اسرائیل کے ساتھ اس کے تجارتی تعلقات اب بھی قائم ہیں۔ جو ٹرکی کی ٹورسٹ انڈسٹری ہے اس کے اندر اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت زیادہ ٹورسٹ اسرائیل سے ٹرکی جاتے ہیں، لیکن 2005 میں طیب اردگان نے ایز اے وزیر اعظم کے وہاں دورہ بھی کیا تھا اسرائیل کا، گو اس دورے کے بعد تعلقات میں وہ گرمجوشی نہیں، یہاں بعض معاملات میں ٹرکی نے ایک سخت موقف اختیار کیا، لیکن کبھی بھی انہوں نے تعلقات جو ہے وہ اسرائیل سے ختم نہیں کیے، ہمیشہ ان کی تجارتی تعلقات ٹریڈ جو ہے وہ ٹرکی کے ساتھ قائم رہا۔ اب یو اے ای کے بعد جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمان ہے اور بحرین یہ بھی چند روز تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بحال کر لیں گے، اور مغربی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو معاہدہ ہو رہا ہے بائی ایئر ٹریول کا کہ دونوں کی ایئر لائنس ایک دوسرے ملکوں میں جائیں تو لازمی پھر سعودی عرب کی فضا جو ہے وہ استعمال کرنی پڑے گی، اور سعودی بھی اس معاہدے میں شامل ہو جائیں گے،
اور سعودی عرب بھی ہے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ بحال کر لے گا۔ ترکی نے جو بڑا سخت بیان دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے ترکی کے جو ہیں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جو ہے مطابقت فلسطینی عوام اور ان کے حقوق سے انحراف کی تاریخ کا سیاہ باب ہوگا۔ یہ ترکی کے جو صدارتی ترجمان ہیں ابراہیم کالن صاحب، انہوں نے یہ بیان دیا ہے، اور تاریخ اس معاہدے کی روشنی میں فلسطینی عوام کے ساتھ کی گئی غداری اور حق تلفیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ اب مغربی ذرائع کہتے ہیں کہ بھئی ان کے ترکی اور اسرائیل کے جو ہے بہت کلوز ریلیشن شپ ہے، اور اس کے اندر یہ اس قسم کا بیان جو ہے یہ صرف ایران کو خوش کرنے کے لیے ترکی نے دیا ہے، اور ان تعلقات پہ اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا جو ترکی اور اس کے درمیان موجود ہیں، اسرائیل کے درمیان موجود ہیں۔ مصر اور اردن جو ہیں انہوں نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رکھے ہیں، اس لیے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بھئی آہستہ آہستہ جو ہے تمام مسلمان جو ہے وہ ان کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں گے۔ یہ امریکن پالیسی تھی جو اپنے وقت کے اوپر اب ظاہر ہو رہی ہے، اور خلیجی ریاستیں جو ہیں انہوں نے اسرائیل کی طرح سامراج کی پیداوار ہیں، اور سامراج کے کہنے پر اسرائیل کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کب سے ان کی چل رہی ہیں، اور اب آ کر یہ تعلقات جو ہے یہ اوپن ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فضائی سروس کے بحال ہونے کے بعد جو ہے چند دن کے بعد جو محمد بن سلمان ہیں وہ اسرائیل کا تسلیم کر سکتے ہیں یا اسرائیل کا دورہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ایک جو جرمنی کا یہ ڈیش شپیگل ہے رسالہ، اس نے بھی ان تعلقات کے اوپر جو خلیجی ریاستوں کے اندر جو نیا ماحول بن رہا ہے یا نئی سیاسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر جو رپورٹ شائع کیا، اس میں بھی اس نے بتایا ہے کہ شہزادہ سلمان کا جو ویژن ہے 230 کا مرکزی پروجیکٹ جو انہوں نے بنایا ہے کہ مغربی ساحل پر $500 بلین لگا کر وہ ایک میگا سٹی بنائیں گے، اس سلسلے میں بھی اسرائیل کے اور سعودی عرب کے کمپنیوں کے درمیان بھی، حکومت کے درمیان بھی جو ہے وہ رابطے موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں مینوفیکچرنگ کے لیے، بائیو ٹیکنالوجی کے لیے اور سائبر سیکورٹی کمپنیاں جو ہیں وہ سعودی عرب اور اسرائیل ان کی آپس میں رابطے میں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جو خلیجی ریاستیں ہیں یہ پہلے سے اپنے شہریوں کی نگرانی کے لیے جو ہے اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے جو استعمال کر رہی ہیں، اور اب جو 16 اگست کو پہلا معاہدہ ہوا ہے ایپیکس انویسٹمنٹ اور اسرائیلی ٹیرا گروپ کے درمیان، اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ کرونا تحقیق جو ہے اس کے اوپر مل کر وہ کام کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ڈیش شپیگل ہے وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ 200 اسرائیلی کمپنیاں جو ہیں وہ آلریڈی اپنی مصنوعات جو ہیں وہ UAE کے اندر اور خلیجی ریاستوں کے اندر فروخت کر رہی ہیں، اور یہ امریکہ، یورپ کے اندر امریکہ کی اور یورپ کی جو رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں ان کی معرفت یہ مال وہاں ان خلیجی ریاستوں میں جا رہا ہے، اور ان کی ای میلز وغیرہ جو ہیں وہ باقاعدہ دبئی سے یا مطلب ابوظہبی سے یا خلیجی ریاستوں سے ڈائریکٹ ان کو بھیجی جاتی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جو مال آتا ہے بن کے اس پہ میڈ ان اسرائیل نہیں لکھا جاتا، لیکن اب جب براہ راست تعلقات ہو جائیں گے تو پھر ان یورپی کمپنیوں کی بجائے وہاں پر اسرائیلی کمپنیاں اپنے دفاتر کھول لیں گی، اور UAE کی کمپنیاں وہاں بھی اسرائیل میں دفاتر کھول سکتی ہیں، اور پھر یہ ہے اسرائیل جو ہے اپنی پروڈکٹ وہ میڈ ان اسرائیل کر کے وہاں فروخت کرے گا۔ اور ذرائع یہی کہتے ہیں مغربی ذرائع کہ یہ بہت جلد اس خطے کے اندر ایک ایسی تبدیلی آ جائے گی کہ بھئی آپس میں جو تجارتی تعلقات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، اور جو پرانی دشمنیاں ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی۔ یہ تو تھا اس حوالے سے جو 2 خبریں چل رہی تھیں۔ اب ایک جرمنی کی چھوٹی سی خبر آپ سے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ بلیک منی یا منی لانڈرنگ جو ہے یہ جو تھرڈ ورلڈ کہلاتا ہے، صرف اب اسی کے اندر مطلب یہ زیادہ کام نہیں ہوتا، بلکہ اس حوالے سے مغربی یورپ کے اندر بھی اب یہ ایک روٹین کی بات بن گئی ہے۔ ابھی جو جرمنی کا مالیاتی ادارہ ہے FIU،
اس نے 2019 کے اندر جو ہے بتایا ہے کہ کالا دھن سفید کرنے کی یا جو ہے ناجائز رقوم کو قانونی شکل دینے کی جو ہے اس میں 50% اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ بھی ٹاگس شپیگل نے بتایا ہے کہ بھئی ان واقعات میں جو ہے اس میں 1,14,911 واقعات جو ہیں وہ رجسٹرڈ کیے گئے ہیں، اور ان واقعات کا پتہ جو ہے جرمن بینکوں، مالیاتی اداروں اور جائیداد کی خرید و فروخت کرنے والے اداروں کی مدد سے انہوں نے یہ حاصل کیا ہے، اور 3,55,000 مرتبہ جو ہے وہ یہ رقوم کی منتقلی جو ہے عمل میں آئی ہے۔ اسی طرح FIU کے سربراہ نے بھی کوئی نئے اخبار کو بتایا ہے کہ جرمنی میں منی لانڈرنگ سے متعلق معاملات میں قصوروار افراد کو سزائیں دلوانے کا عمل ابھی تک ایک پختہ قانونی روایت نہیں بن سکا۔ زیادہ تر مشکوک کاروباری ادارے جو ہیں، کاروباری معاہدے جو ہیں وہ پراپرٹی مارکیٹ میں کیے جاتے ہیں، اور 2018 میں جرمنی میں منی لانڈرنگ کے 77,000 واقعات جو ہے وہ رجسٹر ہوئے تھے۔ اور جرمن قانون ہے وہ کہتے ہیں یورپی قانون کے جو ضوابط ہیں اس سے ان کو ہم آہنگ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے اس نے بھی جرمن حکومت سے اپیل کی ہے کہ منی لانڈرنگ کا جو مؤثر روک تھام کا نظام ہے اس کے اندر بھی قانونی اصلاحات جو ہے وہ متعارف کروائی جائیں۔ اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق 2017 میں 30 بلین یورو جو ہے وہ کالے دھن سے پراپرٹی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی گئی۔ اور FIU کا صدر دفتر جو ہے وہ کولن میں ہے، اور یہ قانونی اور تفتیشی ادارہ ہے جو جرمنی کے کسٹم محکمہ کا ایک سب آرگنائزیشن کہہ لیں یا ذیلی ادارہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسٹم والے اصل اس کے مالک ہیں، ان کی نگرانی میں یہ کام کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھیں جرمنی کی خبریں، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔